الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم درود تاج کی ترکیب قواعد نحویہ کے ساتھ درود تاج کا ترجمہ پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ رب ذوالجلال جو ہم درود پاک پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک مقاصد پورے فرمائے۔ پہلے ہم درود تاج پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسین مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ نے درود تاج سماعت کیا۔ اب درود تاج کی ترکیب پڑھنے سے پہلے کچھ قاعدے سماعت فرما لیں۔ بارہا ہم نے ایک قاعدہ بتایا کہ اللہم یہاں جو میم ہے یہ یا کے عوض ہے، تو جو ترکیب یا اللہ کی ہے وہی ترکیب اللہم کی ہے۔ اللہم میں اسم جلالت شریف یہ منادہ ہے، یا حرف ندا حذف ہے، میم اس کے عوض ہے، تو منادہ یہ وہ ہے جو مبنی بر ضم ہے کیونکہ منادہ مفرد معرفہ ہے۔ منادہ کے آگے جواب منادہ آتا ہے، مقصود ندا آتا ہے، مقصود بن ندا۔ میں نے بتایا اس کے اندر مخاطب کا صیغہ یا مخاطب کی ضمیر ضرور ہوتی ہے، یہ قاعدہ بھی ہم نے بارہا بتایا۔ یہ قاعدہ بھی ہم نے بارہا بتایا کہ پہلے لقب ہو پھر نام ہو، جو لقب ہے وہ مبدل منہ بنتا ہے اور نام بدل بنتا ہے۔ درود تاج میں ایسا ہوگا، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہوگا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا، تو لقب کو مبدل منہ بنائیں گے، سرکار کے نام کو ہم بدل بنائیں گے۔
ایک جملہ معترضہ ہوتا ہے. جملہ معترضہ ہوتا ہے جس کا ما قبل اور ما بعد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. کبھی وہ آتا ہے ایک جملے کی اجزاء کے درمیان. درود تاج میں 2-3 مرتبہ جملہ معترضہ آئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آئیں گی تو کچھ صفات ابھی پڑھ لیں گے, کچھ ابھی درود تاج میں رہتی ہوں گی, درمیان میں جملہ معترض آئے گا 2-3 مرتبہ. اچھا جی, ایک اور یاد رکھیں, ایک ہوتا ہے اعراب حکائی. اعراب حکائی یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ کہیں آیا ہے, جو اعراب اس کا وہاں تھا وہی اعراب جہاں آپ لے کے آئے وہاں پڑھنا, اگرچہ یہاں اعراب کوئی اور آنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں اعراب حکائی. اچھا جی, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فعل ذکر کیا جاتا ہے لیکن مراد اس سے لفظ لیتے ہیں, یعنی اس کو کہتے ہوتے ہیں مراد اللفظ. یہ بھی اس کے اندر آئے گا. پھر جب منادہ معرف باللام ہو تو یا اور منادہ کے درمیان فاصلے کے لیے ایوہا مذکر کے لیے, ایتوہا مؤنث کے لیے بڑھا دیا جاتا ہے. یہ بھی درود تاج میں آئے گا. اور پھر اس کی ترکیب بھی آج ہم پڑھیں گے کہ یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یا ایھا الناس, اس کی ترکیب بھی آئے گی. کیونکہ آخر میں جو الفاظ ہیں درود تاج جہاں ختم ہوتا ہے نا, اس سے پہلے لفظ ہیں یا ایھا المشتاقون, اس کی ترکیب کے اندر یہ سارا کچھ آئے گا. تو درود تاج چونکہ کافی لمبا ہے تو جن کو زبانی آتا ہے وہ توجہ کریں, اور جن کے پاس اگر کتاب ہو درود تاج لکھا ہوا ہو تو وہ درود تاج کے اوپر نظر کریں. تو ہم ترکیب اب پڑھتے ہیں. اللہم, اس کی ترکیب میں نے بتا دی کہ میم یا کی عوض ہے, اس میں جلال شریف منادہ ہے اور یہ منادہ مفرد معرفہ ہے, علامت رفع پر مبنی, اور منادہ جو بھی ہوتا ہے وہ مفعول بہ ہوتا ہے, فعل محذوف ہوتا ہے. کیونکہ یا جو حرف ہے یا حرف ندا یہ فعل کا قائم مقام ہوتا ہے. فعل کون سا نکالنا ہے؟ کتابوں میں تو لکھا ہے ادعو, لیکن ایک ہمارے سننے والے انہوں نے ایک دن بتایا کہ استاد جی کیا ادعو کی بجائے دعو تو نکالنا بہتر نہیں؟ تو واقعی ان کی بات ٹھیک ہے, ادعو کی بجائے دعو تو فعل ماضی نکالنا بہتر ہے. تو ہم کہیں گے یا کس کے قائم مقام ہے؟ دعو تو کے, اور اس میں جلال شریف کیا بن جائے گا؟ مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. صلی, درود تاج میں اللہم کے بعد آتا ہے صلی, یہ امر کا صیغہ ہے, باب تفعیل ہے. امر واحد مذکر حاضر ہے, اور واحد مذکر حاضر امر مضارع واحد مذکر حاضر سے بنتا ہے. واحد مذکر حاضر مضارع کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے, تو امر کا بھی فاعل اندر ہی ہوگا ہمیشہ. صلی یہ امر کا صیغہ ہے, اس کا فاعل ہے ان تضمیر مرفوع متصل, اس کے اندر پوشیدہ. اللہ حرف جار ہے, سیدنا و مولانا, ترکیب کرنے لگے. بارہا بتا دیا کہ اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ہمیشہ کون سی ہوتی ہے, اور ترکیب میں کیا بنتی؟ مضاف الیہ, اور اسم کیا بنتا ہے؟ مضاف. اللہ حرف جار, سیدنا, سیدی مضاف, نا ضمیر مضاف الیہ. آگے ہے و مولانا, واو حرف عطف ہے, بعد والا معطوف بنے گا تو پہلے والا معطوف علیہ بنے گا. اب ہم کہیں گے سیدنا, یہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ. و مولانا, واو حرف عطف, مولانا میں بالکل وہی ترکیب جو سیدی نام میں ہے کہ اسم کے ساتھ ضمیر آئی, مجرور متصل, اسم مضاف, ضمیر مضاف الیہ, مولا مضاف, نا ضمیر مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف. اب سنیں جو میں نے قاعدہ پہلے بتایا تھا بطور تمہید, سیدنا و مولانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات ہیں. عطف بھی ہو گیا تو ہم کہیں گے معطوف علیہ معطوف, یہ القابات ہیں, پہلے لقب آئے اور بعد میں نام آئے. تو جو لقب ہوتا ہے وہ مبدل منو بنتا ہے, اور جو نام ہوتا ہے وہ بدل بنتا ہے.
اب درود تاج یوں ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، سرکار کا نام ہے، نام سے پہلے لقب ہے، لقب وہ صفت ہوتی ہے جو مدح کے لیے آتی ہے، اس کو کہتے ہیں لقب، جس کے ساتھ وضاحت کی جائے و تعریف کی جائے۔ تو سیدنا مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ، و مولانا مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر مبدل منہ، کیونکہ پہلے لقب آ گیا بعد میں نام۔ اچھا جی، محمدن ابھی ہم بدل نہیں بنائیں گے کیونکہ نبی پاک کا نام ہے اور آگے نبی پاک کے نام کی صفت، سرکار کی صفت، جو نام کی صفت ہوتی ہے وہ ذات کی ہوتی ہے، نام کی جو صفت ہوتی ہے نا ترکیب میں ظاہر صفت ہوتی ہے وہ جو بتاتی ہے کہ میرے مطبوع میں یہ معنی پایا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا محمد، آگے بڑی صفتیں ہیں سرکار کے نام کی، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، یہ ایک صفت ہے، اگر عطف کے ذریعے دیکھا جائے تو الگ الگ صفتیں ہیں، صاحب التاج ایک، والمعراج کا تاج پہ عطف جو معطوف علیہ کے ساتھ لگتا ہے وہ معطوف کے ساتھ بھی لگتا ہے، معنوی طور پر یہ چار صفتیں ہیں۔ کیا کہا معنوی طور پہ؟ صاحب التاج ایک، والمعراج کے ساتھ بھی صاحب لگو، صاحب المعراج دو، صاحب البراق تین، صاحب العلم چار، معنوی طور پہ چار ہے، لفظوں میں ایک ہے کیونکہ معطوف علیہ معطوف بن گیا، لیکن میں نے بتایا کہ معطوف علیہ سے پہلے جو ہوتا ہے وہ معطوف کے ساتھ بھی لگتا ہے۔ آگے صفتیں سرکار کی، دافع البلائی والوبائی والقحطی والمرضی والعلم، معنوی طور پہ 5 6 7 8 9 صفتیں میں نے پڑھ دی معنوی طور پر۔ کتنی پڑھ دی؟ نمبر 1 صاحب التاج، نمبر 2 والمعراج، اس کے ساتھ صاحب لگے گا، والبراق والعلم، دافع البلاء والوبا، اس کے ساتھ بھی دافع لگے گا، والقحطی والمرضی والعلم، یہ کتنی صفتیں ہو گئی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی صفت ہے تو سرکار کی ذات کی بھی صفت ہے۔ صاحب التاج یہ مضاف مضاف ذرا ہے، لیکن آگے ہے والمعراج، واو حرف ہے، اب اس کا عطف تاج پر ہے، کس پر ہے؟ تاج بن گیا معطوف علیہ۔ اب قاعدہ ہے نحو کا کہ معطوف علیہ سے پہلے جو ہوتا ہے وہ معطوف سے پہلے بھی ہوتا ہے، لہذا معراج کے شروع میں بھی صاحب لگے گا، والبراق کا بھی عطف تاج پر، اس کے شروع میں بھی صاحب لگے گا، والعلم کا عطف بھی تاج پر، اس کے شروع میں بھی صاحب لگے گا۔ تو معطوف علیہ ہے تاج، معطوف علیہ کون ہے؟ وہ اپنے تینوں معطوفوں، والمعراج ایک، والبراق دو، والعلم تین معطوف ہیں، اور معطوف علیہ کون ہے؟ تاج، تینوں معطوفوں سے مل کر مضاف الیہ ہوا صاحب کا، صاحب مضاف۔ ابھی میں اس کو بناؤں گا نہیں صفت، ابھی آگے جاؤں گا، ابھی میں صفت نہیں بناؤں گا، آخر بنے گی محمد سرکار کا جو نام ہے اس کی صفت، لیکن ابھی بنائی یاد ہو گیا جی۔ آگے جا رہا ہوں، دافع البلائی والوبائی والقحطی والمرضی والعلم، چلے صفت بنا لے پیچھے، صاحبی مضاف، التاجی مضاف الیہ، والمعراجی التاجی معطوف علیہ، والمعراجی معطوف اول، والبراقی معطوف ثانی، والعلمی معطوف ثالث۔ تاج معطوف علیہ، تینوں معطوفوں سے مل کر صاحب کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بن گئی صفت اول محمدin سرکار کے نام کی۔ دافع البلا، دافع، آگے کیا ہے؟ والوبا والقحطی والمرضی والعلم، یہ سب کا عطف ہے بلا پر، کس پر؟ بلا معطوف علیہ، وبا پہلا معطوف، قحطی دوسرا معطوف، مرضی تیسرا، والعلمی چوتھا، بلا معطوف علیہ، چاروں معطوفات سے مل کر مضاف الیہ ہوا دافع کا، دافع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت ثانی ہوئی سرکار کے نام کی۔ تو یہاں تک ہم نے درود تاج پڑھ لیا۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. یہاں تک ہم نے درود تاج، یہ صاحب التاج اور دافع البلاء یہ ساری صفتیں ہیں محمد سرکار کے نام کی. آگے ہے جی اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم. یہ جملہ معترضہ ہے. یہ کیا ہے؟ جملہ معترضہ کا تعلق نہ ماں قبل کے ساتھ ہوتا ہے نہ ماں بعد کے ساتھ. یہ جملہ معترض کیونکہ اگر نبی پاک کے نام کی صفتیں آگے آنی ہیں، یہ درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا تو پیچھے والی صفتیں نبی پاک کے نام کی، آگے بھی صفتیں، تو درمیان میں ایک جملہ آ گیا، اسے کہتے ہیں جملہ معترضہ. ترکیب کرتے اسمہ کیا معرفہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ نکرے کی جب معرفے کی طرف اضافت ہو جائے معرفہ، اور معرفہ کی یہ کون سی قسم ہے؟ ساتویں. اسمہ معرفہ، مکتوب نکرہ، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، پکا قاعدہ مبتدا خبر. اسمہ مبتدا، مکتوب خبر اول. جیسے ایک موصوف کی کئی صفتیں آ جاتی ہیں، ایک مبتدا کی کئی خبریں بھی آ جاتی ہیں. مکتوب اسمہ کی خبر اول، مرفوع خبر ثانی، مشفوع خبر ثالث، منقوش صیغہ صفت، فی اللوح والقلم، فی حرف جار، اللوح معطوف علیہ، والقلم واو حرف عطف، قلم معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کے فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کے منقوش کے متعلق. صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر خبر رابع، خبر رابع. اسمہ مبتدا اپنی چاروں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اور یہ جملہ کون سا ہے؟ معترضہ. یہ یہاں تک درود تاج پڑھ لیا. سید العربی والعجم کیا ہے؟ سید لفظ سید مضاف، العربی مضاف الیہ، والعجمی واو حرف عطف، آجمی کا عطف ہے عربی پر، معطوف علیہ معطوف مل کے سید کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر نبی پاک کے نام کی صفت ثالث لفظوں میں. ویسے تو 9 صفتیں مانوی پیچھے ہیں، 10ویں اور 11ویں. نبی پاک عرب کے بھی سردار ہیں، عجم کے بھی سردار. نہیں سمجھ نہیں آئی؟ یا چلو یہاں ایک ہی بنا لو، سردار ہیں عرب و عجم کے، مانوی اس کو ایک ہی بنا لو. 10 صفتیں میں نے نبی پاک کے نام کی پڑھی. ایک اور بات کہہ دوں یہ لفظوں میں صفتیں میں نے کہا کہ 3 ہوئی ہیں. صاحب تاج 1، دافع البلا 2، سید العربی والعجم 3. اور میں نے کہا مانوی طور پہ کتنی ہو گئی ہیں؟ 10. اگلی گل سنی، جو اسمہ مکتوب مرفوع، یہ بھی تو نبی پاک کے نام کی صفت ہی ہے. پتہ نہیں کدھر پھر رہے ہو، لیکن نبی پاک کے نام کی صفت ہے. یہ بھی نبی پاک کا نام مکتوب ہے، مرفوع ہے، مشفوع ہے، منقوش ہے لوح قلم میں. یہ بھی نبی پاک کے نام کی صفت ہے، اگرچہ لفظوں میں یہ جملہ معترض ہے. تو ہم نے جسمہ تک ہم نے درود تاج کی ترکیب پڑھ لی. جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، یہ پھر جملہ معترض ہے. پھر کیا ہے؟ جسمہ یہ معرفہ ہے، کیونکہ نکرے کی معرفے کی طرح اضافت ہوئی تو معرفہ بن گیا. مقدس نکرہ ہے، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، پکا قاعدہ مبتدا خبر. مقدس خبر اول، معطر خبر ثانی، مطہر خبر ثالث، منور فی البیت والحرم یہ خبر رابع کہ فی حرف جار، البیت معطوف علیہ، والحرم واو حرف عطف، الحرم کا مجرور، جار مجرور کے منور کے متعلق. صیغہ صفت اپنے ہوا نائب فاعل اور جسمہ مبتدا اپنی چاروں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی آگے پڑھنے لگا ہوں. شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر الاولا نور الہدا کاف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم. یہ بھی سارے نبی پاک کے نام کی صفتیں. شمس الضحیٰ مضاف الیہ مل کر صفت، بدر الدجا مضاف الیہ مل کر صفت، صدر الاولا مضاف الیہ مل کر صفت، نور الہدا مضاف الیہ مل کے صفت، کاف الورا مضاف الیہ مل کر صفت، مصباح الظلم مضاف الیہ مل کر صفت، جمیل الشیم. ایک بات کروں گا،
ہے تو مضاف مضاف الیہ مل کے صفت، لیکن ایک ہوتا ہے اضافت الصفت الی الموصوف. یہ قاعدہ ہے. کیا کہا؟ بول بول. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں موٹی سی. جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو نیت کرتا ہے اعتکاف کی. کون سی نیت؟ نویت سنت الاعتکاف. ایک طالب علم مجھے کہنے لگا، اس میں بھی طالب علم تھا، وہ بھی طالب علم تھا، مجھے کہتا ہے اس کا ترجمہ کرو. نویت سنت الاعتکافی، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو مضاف مضاف الیہ کے ترجمے میں کا کی کچھ آتا ہے تو ترجمہ کرو اس کا. وہ کہتا ہے میرے استاد کہتے تھے کہ یہ عبارت ہی غلط ہے. میں نے پھر کئی دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد اس کو جواب دیا. میں نے کہا بھائی جان، ایک ہوتی ہے اضافت الصفت الی الموصوف، اس کے ترجمے میں کا کی کے نہیں آئے گا. نویت سنت الاعتکاف، یہاں پر صفت کی موصوف کی طرف اضافت ہے، اعتکاف موصوف ہے، لفظ سنت صفت ہے. اصل عبارت ہے نویت اعتکافا سنتن، میں نے نیت کی اعتکاف کی سنت اعتکاف جیڑا ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ جمیل شیم، شیم موصوف ہے، جمیل صفت ہے، جمیلتن ہوگا کیونکہ شیم جمع مکسر ہے. تو یہ اضافت الصفت الی الموصوف ہے، کیونکہ جمیل کا معنی نیکیاں یا نیکی، اور شیم کا معنی عادتیں، نیک عادتیں. اب یہ تو نہیں ہوگا عادتوں کی نیک، یہ تو نہیں ہوگا. یہ تو معنی اچھی عادتیں. کیا معنی اس کا؟ نہیں، مزہ نہیں آیا. لفظ جمیل معنی خوبصورت، شیم معنی عادتیں. اب بتائیں یہ مضاف مضاف الیہ بنیں گے؟ نہ، یہ موصوف صفت ہے، صفت کی موصوف کی طرف اضافت ہے، لیکن ترکیب میں ہم مضاف مضاف الیہ کہیں گے. بارہ جمیل الشیم، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر صفت. شفیع الامم، مضاف مضاف الیہ مل کر صفت. صاحب الجود والکرم، صاحب مضاف، الجود معطوف علیہ، واو حرف عطف، الکرم معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کے صاحب کا مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ مل کر یہ بھی صفت نبی پاک کے نام کی. یہ بھی آگے جا رہا ہوں. واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ، میرے وقف دیکھ رہے ہیں؟ میں وقف کر رہا ہوں. واللہ عاصمہ جملہ ختم، وجبریل خادمہ جملہ ختم، والبراق مرکبہ جملہ ختم، والمعراج سفرہ جملہ ختم، وسدرۃ المنتہی مقامہ جملہ ختم، وقاب قوسین مطلوبہ، والمطلوب مقصودہ، والمقصود موجودہ. یہ جتنے میں نے پڑھے یہ سارے جملے معتاری اور سارے مبتدا خبر. واللہ مبتدا، عاصمہ مضاف مضاف الیہ مل کے خبر، وجبریل مبتدا، خادمہ خبر. جبریل غیر منصرف ہے، دو سبب بتا دیتا ہوں، ایک علم ایک اجمع، میں نے بتا دیا. والبراق مبتدا، مرکبہ مضاف مضاف الیہ مل کے خبر، والمعراج مبتدا، سفرہ مضاف مضاف الیہ مل کے خبر، سدرۃ المنتہی مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا، مقامہ خبر. وقاب قوسین، میں نے کہا تھا کبھی جملہ ذکر ہوتا ہے، فعل فاعل مفعول ذکر ہوتا ہے اور مراد ہوتا ہے مراد اللفظ. یہ کعبہ قوسین، کیا یہ تو قرآن میں تو فعل آیا نا، کعبہ قوسین. یہاں مراد اللفظ مبتدا ہے. درود تاج میں کعبہ قوسین کیا بن رہا ہے؟ مراد اللفظ مبتدا. کعبہ قوسین مبتدا، مطلوبہ مضاف مضاف الیہ مل کے خبر، والمطلوب مبتدا، مقصودہ مضاف مضاف الیہ مل کے خبر، والمقصود مبتدا، موجود مضاف مضاف الیہ مل کے خبر. اور یہ سارے جملہ معترض ہے کیونکہ ابھی نبی پاک کے نام کی صفتیں رہتی. پھر آگے پڑھ رہا ہوں درود تاج. سید المرسلین مضاف مضاف الیہ مل کے صفت، او محمد نبی پاک کا نام. خاتم النبیین، کیا پڑھا جی؟ میں نے تمہید میں بتایا تھا اعراب حکائی. اعراب حکائی وہ ہوتا ہے کہ کہیں آیا ہو لفظ، وہاں پہ جو اعراب آیا ہے وہ اعراب آپ اس عبارت میں جو آپ نے جو عبارت بنائی، اگرچہ یہاں اعراب کوئی اور آنا چاہیے تھا، اب یہاں پہ تو صفت بنانی نبی پاک کے نام محمد دین کی، اور صفتیں ساری پیچھے مجرور ہے. صاحب التاج، دافع البلا، سید العربی والعجم، ساری صدر العلا، نور الہدی، ساری صفتیں
مجرور ہے، لیکن میں نے پڑھا خاتمن، یہ اعراب حکائی ہے۔ اعراب حکائی بہتر ہوتا ہے موجودہ اعراب سے، اس لیے میں نے پڑھا خاتمن نبیین۔ تو مضاف مضاف الیہ مل کے صفت، شفیع المذنبین مضاف مضاف الیہ مل کے صفت، انیس الغریبین مضاف مضاف الیہ مل کے صفت۔ آگے پھر آ گیا رحمت للعالم، یہ بھی اعراب حکائی، کیونکہ قرآن میں رحمت للعالمین آیا۔ یہاں اگرچہ ہم نے صفت بنانا ہے اور صفت یہاں مجرور ہونی چاہیے کیونکہ موصوف مجرور ہے، لیکن ہم نے کیا پڑھا؟ اعراب حکائی، کہ جو قرآن میں ہے ہم نے وہی پڑھا، رحمت کیا ہے لفظ رحمت، تو اس کو ہم مراد لفظ بھی کہہ دیں گے کہ یہ نبی پاک کے نام کی صفت۔ راحت العاشقین مضاف مضاف الیہ مل کے صفت، مراد المشتاقین مضاف مضاف الیہ مل کے صفت، شمس العارفین مضاف مضاف الیہ مل کے صفت، سراج السالکین مضاف مضاف الیہ مل کے صفت، مصباح المقربین مضاف مضاف الیہ مل کے صفت، محب الفقراء والغرباء والمساکین، لفظ محب مضاف، الفقراء معطوف علیہ، واو حرف عطف، الغرباء معطوف اول، والمساکین۔ ایک بتا دوں قاعدہ، کوئی بچہ یہ نہ سمجھے طالب علم کہ مساکین یہ تو جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم کا نون ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، تو والمساکینی کیوں اس کے ازالہ دور، وہم کا ازالہ دور کر دیتے ہیں کہ یہ والمساکینی جمع مذکر سالم نہیں ہے۔ اگر جمع مذکر سالم ہوتی تو والمساکینہ ہوتا، کیونکہ اس کا نون ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ جمع مذکر سالم کا نون تو والمساکینی جمع مذکر سالم نہیں، یہ جمع مکسر ہے، مسکین کی جمع کیا آ گئی؟ مساکین، اس میں تو واحد کی بنائی سلامت نہیں، اور جمع مکسر ہوتی وہ ہے جس میں اس کے واحد کی بنا سلامت نہ رہے، اور قرآن میں ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، نون پہ کسر آیا، ثابت ہوا جمع مذکر سالم نہیں، یہ مکسر ہے، کیونکہ مسکین کی جب جمع بنائی مساکین تو واحد کی بنا ٹوٹ گئی۔ بہرحال فقراء معطوف علیہ، غرباء اور مساکینی دو معطوف علیہ دونوں سے مل کر مضاف علیہ و لفظ محب کا، محب مضاف مضاف علیہ مل کے صفت نبی پاک کے نام، سید الثقلین مضاف مضاف علیہ مل کے صفت، نبی الحرمین مضاف مضاف علیہ مل کے صفت، امام القبلتین مضاف مضاف علیہ مل کے صفت، وسیلتنا فی الدارین، یہ فی الدارین جار مجرور مل کے وسیلہ کے متعلق، اور وسیلہ مضاف، نا ضمیر مضاف علیہ مضاف مضاف علیہ مل کے صفت، صاحب قاب قوسین، صاحب مضاف، قاب قوسین مراد لفظ مضاف علیہ یہ بھی صفت، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، لفظ محبوب مضاف، لفظ رب پھر مضاف الیہ مضاف، المشرقین مضاف الیہ، لفظ رب مشرقین مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، ورب المغربین واو حرف عطف، رب مضاف، مغربین معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کے لفظ محبوب کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے صفت، جد الحسن والحسین، لفظ جد مضاف، الحسن معطوف علیہ، والحسین واو حرف عطف، حسین معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کے جد کا مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ مل کر صفت، مولانا و مولا الثقلین، کیا جی؟ مولانا و مولا ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ، توجہ نہ سننا جی، مولانا کیا جی؟ و مولا الثقلین، مولانا یہ مضاف مضاف ہے، و مولا الثقلین واو حرف عطف، مولا الثقلین بھی مضاف مضاف ہے، تو مولانا بھی صفت، کیا جی؟ تے و مولا الثقلین کا مولانا پہ عطف کر لو، ایسے کرو مولانا مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، مولا الثقلین مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کے صفت۔ یہاں تک میں نے درود تاج پڑھ دیا اور ساری ترکیب ماشاءاللہ یہاں تک میں نے کر دی۔ اب آخری دو تین لائنیں رہتی ہیں، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ، یہ ترکیب رہ گئی، سمجھ آ گئی جی؟ اب یہ ترکیب تھوڑی سی مشکل ہے، اگر غلطی ہو تو مجھے کوئی معاف کر دینا، کوئی غلطی میری نکال ہے تو اگر مطلب ہمیں سمجھ آئے گی تو ہم مان بھی لیں گے، لیکن میں ترکیب کرنے لگا ہوں۔ ابی القاسم
یہ کنیت ہے. ابی القاسم کیا ہے؟ آگے نبی پاک کا نام ہے. پہلے کنیت ہو بعد میں نام ہو تو عام طور پہ ترکیب ہوتی ہے معطوف عطف بیان. یہ یاد ہو گیا؟ اچھا جی ابھی میں پیچھے نہیں جوڑ رہا، آگے جا رہا ہوں. پیچھے والی میں نے سب بتا دی. نبی پاک کے نام کی کیا ہے؟ صفتیں. ساری کیا ہے؟ صفتیں. لیکن ابھی میں نے نبی پاک کا نام اور صفتوں کو جوڑا نہیں، میں نے اتنا بتایا ساری صفتیں. آگے پڑھنے رہو. ابی القاسمی مضاف مضاف الیہ مل کے کیا بن گیا؟ معطوف. آگے نبی پاک کا نام ہے محمد ابن عبداللہ. کیا ہے جی؟ محمد ابن عبداللہ. چلو ان کو ایک قاعدہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ لفظ ابن کیا قاعدہ ہے؟ بولو بولو، اس کے بارے قاعدہ بتا دیتا ہوں. جب لفظ ابن سے پہلے بیٹے کا نام ہو، لفظ ابن کے بعد ماں کا نام ہو یا باپ کا نام ہو یا دادے کا نام ہو یا